اعتکاف کرنے والے بڑے سعادت مند لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے شب و روز اللہ کے گھر میں گزرے اور اللہ کی جو پاکیزہ جگہ ہیں، اللہ کی محبوب جگہ ہیں، ان میں ان کے شب و روز گزرے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں اور دنیا کے معاملات میں آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہنا اور ہنسی مذاق کرنا اور دنیا کی باتوں میں ہی وقت کو گزارنا اور دیگر معاملات، یہ تو عبادت ہے ہی دنیا کے معاملات سے علیحدہ ہو کر۔ اگر یہی کام دنیا کے کرنے ہیں تو پھر اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کروں؟ آپ نے اجازت دے دی، ان کا خیمہ لگایا گیا۔ اما حفصہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ اعتکاف فرما رہے ہیں اور ساتھ اما عائشہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی اعتکاف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا عائشہ کو کہ آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی اپنا خیمہ لگا۔ حضرت زینب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کہا میرا خیمہ بھی لگا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا تو آپ نے دیکھا کہ یہ خیمے اس قدر، یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو بتایا گیا یہ عائشہ کا ہے، یہ حفصہ کا ہے، یہ زینب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیموں کو اکھاڑ دو، میں اس سال اعتکاف نہیں کروں گا۔ اور پھر اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے مہینے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں مشغول ہونے کے لیے نہیں ہے اعتکاف کہ بندہ بیٹھا رہے، بندہ سویا رہے، بندہ گپ شپ میں مصروف رہے، بندہ بات چیت میں ہی لگا رہے اور آج کل موبائل ہے، موبائل کا ہی استعمال کرتا رہے۔ تو اگر اس کے لیے اعتکاف ہے تو پھر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے خیمے لگائے تو آپ نے اللہ اکبر ان کے خیمے جو ہے وہ اکھڑوا دیے کہ یہ تو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی بیچ میں اعتکاف کر رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اعتکاف کیا اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ کی ازواج آپ کے بعد اعتکاف کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ازواج آپ کی، میری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین اعتکاف کیا کرتی۔ اور اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انتم عاکفون فی المساجد، تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، اور ماؤں کے خیمے بھی، میری اور آپ کی ماؤں کے خیمے بھی مسجدوں میں لگے ہوئے۔ تو مسجد میں اگر علیحدہ کوئی بندوبست ہے جہاں جو ہے نا وہ یعنی سیپریٹ ہے سارا نظام، تو اعتکاف اگر خواتین نے کرنا ہے تو پھر مسجدوں میں کرنا ہے، اور اگر مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا تو پھر کوئی لازمی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اعتکاف کرنا۔ اللہ اکبر، آپ گھر بیٹھ کے ویسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اگر اعتکاف کرنا ہے مرد نے یا اعتکاف کرنا ہے عورت نے تو وہ مسجد میں اعتکاف۔ پھر اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جس رات کی قدر و منزلت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، 84 سال 85 سال کے برابر ایک رات اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اس رات کی تلاش میں جستجو کریں، محنت کریں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ محنت کرو اور خاص کر اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاش کرتے اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، میں پا لوں،
مجھے علم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو پھر میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں، کیا التجا کروں؟ سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اولاد کی دعا کر لے گا، عائشہ دنیا کی وسعت کی دعا کر لے گا۔ آخر وہ بھی خواتین تھی، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اچھے انداز سے زندگی گزاریں گے، ہمارے پاس بھی دنیا کے وسائل اور نعمتیں ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا دنیا کی فراوانی کی دعا کر لینا، دنیا کی بھلائی حاصل کر لینا اور اولاد کی دعا کر لینا، نہیں فرمایا عائشہ مل جائے نا لیلۃ القدر تو یہ التجا کرنا اپنے رب سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، اللہ اکبر، کہ اپنی معافی کی درخواست پیش کریں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں تیرا بندہ اپنے سارے کرتوتوں پاپوں کے باوجود تیرے در پہ آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں، تیرے سامنے التجائیں کرتا ہوں آنکھوں سے آنسو بہا کے، بڑا پاپی ہوں، بڑا مجرم ہوں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کر دے تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا، تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہ گیا، لیلۃ القدر کی خیر اس کو حاصل نہ ہو سکی، رمضان کا مہینہ اسے ملا، اس افضل رات کو اس نے پایا اور اپنی کوتاہی، اپنی اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا، اس کی خیر حاصل نہ کر سکا، آپ نے فرمایا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا۔ پھر یہ نہ آپ سوچیں کہ ہمیں رزق ملے گا وافر مقدار میں، امن سکون کی زندگی حاصل ہوگی، میں اطمینان پاؤں گا، جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی خیر بہاریں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، شاید مجھ پر بھی اثر کر جائے اور آپ پہ بھی اثر کر جائے، اور خاص کر جو میرے بھائی نوجوان رمضان کے مہینے میں ہی صرف مسجد کا رخ کرتے ہیں، شاید ان پر یہ بات اثر کر جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، اور یہ سورۃ مریم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ کے نیک بندے زکریا، یحییٰ، مریم، عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، ادریس، جو الیاس، اسماعیل، یہ سب کا ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ میرے نیک بندے ایسے تھے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی نا تو یہ سجدن سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتے تھے، اپنے ماتھے کو نیچے زمین پر ٹکاتے تھے، اللہ اکبر، اور پھر سجدوں کی حالت میں روتے، اور سجدہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے نبی سجدہ کر، اپنے رب کا قرب حاصل کر۔ ابو جہل نے کہا تھا، اللہ اکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھتے نا تو کہتا جب یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا مجھے سب سے زیادہ اس پر غصہ آتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی گردن پر، اللہ اکبر، اپنا پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو رو دوں، اس کو جو ہے نا وہ بالکل رسوا کروں سب کے سامنے، اللہ اکبر۔ اس قدر اس کو تکلیف ہوتی سجدے کی حالت میں جب رسول اللہ کو دیکھتا، اور پھر اس نے ایک دفعہ یہ جرات کی بھی، آگے بڑھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں آج دیکھنا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بڑی دفعہ منع کر لیا کہ سجدے نہ کیا کر اپنے رب کو، یہاں پہ آ کے اللہ اکبر نماز نہ پڑھا کر،
گردن پر پاؤں رکھ کے ضرور اس کی گردن کو روک دو۔ یہ جا کے ذرا پڑھنا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کی تفسیر جا کے ذرا پڑھنا۔ کہتے ہیں آج تو رون دوں گا، اور پھر وہ آگے بڑھا اپنے جو ہے نا ساتھیوں کو، اپنی مجلس کے لوگوں کو کہتا ہوا دیکھنا آج میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو رونتا۔ آگے بڑھا، اس طرح پیچھے کی طرف پھر واپس پلٹا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں اس کے پاس گیا نا تو میں نے پر ہی پر دیکھے، میں نے اللہ اکبر ہولناک منظر دیکھا، میں نے آگ کی خندق دیکھی، اگر میں قریب جاتا تو مجھے خدشہ تھا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے اللہ کے، اگر یہ میرے قریب آتا نا تو وہ فرشتے اس کو پکڑ کر اللہ اکبر ہلاک کر دیتے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں اس کو جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا کروں گا، اگر یہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے گا سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اے نبی آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، لا تطع، اس کی بات نہیں ماننی، واسجد، آپ نے سجدے کرنے اللہ کو، وقترب، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، مانا کہ نماز پڑھنا ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہم کس قدر غافل ہیں نماز سے۔ اللہ اکبر، صرف 1% لوگ، 1% لوگ، یا چلو لگا لیں اس سے تھوڑا سا اوپر، صرف اتنے لوگ مسلمانوں میں سے نمازی ہیں، اور 1% تو پھر جو ہے وہ فجر کی نماز کے نمازی رہ جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں فجر میں تو وہ بھی نہیں آتے، 1% نمازی رہ جاتے ہیں جن پر اللہ کا خاص اپنا انعام اللہ فرماتے ہیں، خاص کرم کرتے ہیں، وہ صرف رہ جاتے ہیں۔ باقی اللہ اکبر، مسلمانوں کی مجموعی حالت کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، صرف رمضان کی حد تک کی ذوق شوق ہوتا ہے، وہ بھی آخری کے دنوں میں جا کے تو بالکل ہی مدد ہو جاتا ہے، ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھے پڑھ لیں گے، اللہ اکبر، نماز ہی پڑھنی ہے نا، خاص کر عشاء کی نماز تراویح میں جا کے پڑھ لیں گے، اچھا یار ظہر کی پڑھنی ہے نا، عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، فجر سے پہلے وہ جو ہے نا وہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن بعد میں یار اب دل نہیں چاہ رہا، نیند کا غلبہ ہے، بعد میں اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ تو یہ نماز نہیں ہے۔ اللہ نے نیک بندوں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کی نا اہل اولاد، نا خلف اولاد، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ان کا ایک عمل بیان کیا کہ وہ اس قدر نالائق اور ناخلف اولاد تھی ان کی کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لیکن ان کے بعد ان کی ایسی نالائق اولاد آئی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ضائع کرنے کا انداز یہ تھا کہ بے وقتی کر کے پڑھنا شروع کر دی، اور پھر کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر بالکل ہی نمازوں کے تارک بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، اپنے معاملات میں الجھ گئے، فسوف یلقون غیا، اللہ کہتے ہیں ان قریب یہ جہنم کی وادی میں داخل ہوں گے۔ غی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایسی وادی، اللہ اکبر، خبیث الطعم، جس کا کھانے کا ذائقہ بہت ہی گندا ہوگا، اللہ اکبر، اور اس کی گہرائی اس وادی کی بہت ہی زیادہ ہوگی۔ اللہ کہتے جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، وہ اس وادی میں داخل ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے
ایمان والو لا تلہکم اموالکم دیکھنا تمہارا مال ولا اولادکم اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے ذکر سے نماز سے غافل نہ کر دے. یاد رکھنا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون جس کو بھی اس کے مال اولاد نے اللہ کی یاد سے اس کی تجارت نے اس کے کاروبار نے اس کی دکان نے اللہ اکبر اور اس کے دیگر معاملات نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا فرمایا اولئک هم الخاسرون یہی لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں. سمجھتا ہے بندہ کہ میں کاروبار کے اڈے پہ بیٹھا ہوں دکان بڑی چمک رہی ہے گاہک بڑے اللہ اکبر آ رہے ہیں اب اس وقت نماز کے لیے شٹر ڈاؤن کروں اب اس وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاؤں یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ کہتے ہیں اسی میں تو کامیابی ہے. حی علی الفلاح یہ مؤذن کی اذان کی میں آواز سنتے ہیں آپ آ جاؤ کامیابی کی طرف لیکن اللہ فرماتے جو تو بیٹھا دکانداری کر رہا ہے نا کاروبار کے اڈے پر اللہ اکبر گاہک جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور تو بڑا خوش ہو رہا ہے یہ اصل ناکامی ہے. نماز کو چھوڑ کے تو اللہ اکبر دکانداری میں الجھا ہوا ہے اپنے کاروبار میں مصروف ہے یہی اصل ناکامی ہے یہی اصل. اور اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے تو وہ ہیں لا تلہیہم تجارت نہ ہی تجارت ولا بیع اور نہ ہی کاروبار اور نہ ہی دیگر معاملات ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اللہ فرماتے ہیں اصل سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر قیامت کا خوف اور ڈر ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں کامیاب بے نمازی نہیں ہوگا وہاں کامیاب اللہ اکبر بے نمازی نہیں ہوگا وہاں کامیابی ہوگی تو کس کی ہوگی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے. اللہ جی کون کامیاب ہوئے فرمایا مومن بندے ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے. کون سے مومن اللہ فرماتے جو نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون ایک ایک نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایک ایک نماز کی نگرانی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی لوگ تو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس اللہ جی کہاں کے وارث ہیں فرمایا جو نماز پڑھنے والے ہیں نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ جنت فردوس کے وارث ہیں اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. جو نمازوں کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر نماز کی حفاظت فرمانے والے. آپ فرماتے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ اکبر نماز آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا کوئی پریشانی آتی اللہ اکبر کوئی دکھ آتا کوئی مصیبت آتی کوئی فقر و فاقہ ستاتا یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس یار یہ پریشانی آ گئی ہے یہ غم آ گیا ہے یہ مصیبت کا سامنا کرنا نہیں. رسول اللہ کو غم آتا
پریشانی آتی آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا حضرت بلال کو، اے بلال اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہہ، ارحنا بہا، ہمارے دلوں کو راحت پہنچا. تو اقامت اذان پڑھے گا، اللہ ہمارے دلوں کو راحت پہنچا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں آپ جہاد میں شریک تھے، جنگ میں آپ مصروف تھے، کافروں کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف تھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور خاص کر عصر کی نماز، اللہ اکبر، اس میں ذرا دیر ہو گئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ان کافروں کے دلوں کو، اللہ اکبر، ان کی قبروں کو یا ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے مصروف کیا. اللہ اکبر. ہم ان کے ساتھ لڑنے میں مصروف رہے اور ہماری نماز عصر کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز صرف ایک نماز. اور میرے آنے والے محترم بھائیوں بزرگوں، اوپر آنے والی ماؤں بہنوں، ایک نماز آپ نے فرمایا جس کی فوت ہو گئی، پڑھی ہے اس نے لیکن قضا کر کے پڑھی، فرمایا کأنما قتل اہلہ و مالہ، ایسے ہی ہے جیسے اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گیا. ایک نماز. اگر یہ رمضان ہمیں نمازی نہ بنا سکا، اللہ اکبر، اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے کہ نماز میں اس قدر کوتاہی ہے کہ رمضان جو ہے نا وہ جو ہی ختم ہوا، مسجدیں جو ہے نا وہ بالکل ویران ہو گئی اور اللہ کے گھر بالکل ویران ہو گئے اور نمازیوں کی تعداد بالکل کم ہو گئی، تو پھر مت یہ سمجھیں کہ ہماری مغفرت کا معاملہ ہوا ہے. اللہ اکبر. مت یہ سمجھیں کہ آپ کی بخشش ہوئی ہے. جو رمضان آپ کو نمازی نہیں بنا سکا، اللہ اکبر، میں پکی بات کہتا ہوں، اللہ اگر مجھے معاف کر دے، وہ اس بندے کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی بخشش کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں سے اس کو معافی نہیں مل سکی. اللہ اکبر. ایک بندہ اللہ سے التجائے کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور دوسری طرف اللہ کا باغی بن کے زندگی گزارتا ہے، اس بندے کے لیے معافی نہیں. معافی کس کے لیے ہے؟ توبہ، جو توبہ کرے، آمانہ، مومن بن جائے، عاملہ، صالحان، نیک عمل کرنا شروع کر دے، اس کے لیے معافی ہے. اور بے نمازی، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. اللہ فرماتے جنت میں ہوں گے جنت والے، اور وہاں پھر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں گے، اور پھر بات ہوگی کہ آج فلاں فلاں نظر نہیں آ رہا. اللہ سارے جہنم کی طرف سے پردے ہٹائے گا، یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے جہنم کے اندر. اللہ فرماتے ہیں اس وقت یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، مجرموں سے اللہ اکبر کہیں گے ہمیں بتاؤ تو صحیح، ما سلککم فی سقر، آج تمہارا جہنم کی آگ میں آنا کیسے ہوا؟ تو وہ سب سے پہلے جو جواب دیں گے مجرم، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، آج ہم اس جہنم کی آگ میں آئے تو وجہ یہ تھی کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور مجرم شخص جو اللہ کے ہاں مجرم اللہ کی حالت میں، جرم کی حالت میں چلا گیا نا، اللہ اکبر، اس کا تو معاملہ ہی بڑا خراب ہوگا. اللہ نے فرمایا من یاتہ مجرمن، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، من یاتہ مجرمن، بے نمازی مجرم ہے، بے نمازی ملزم نہیں ہے، مجرم ہے مجرم. فرمایا من یاتہ مجرمن، جو اللہ کے پاس مجرم بن کے آیا، فإن لہ جہنم، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ اس کو موت آئے گی اور نہ وہ زندگی ہی ہوگی. کون؟ جو مجرم بن کے آیا اور بے نمازی مجرم ہے. ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں لو تری اذ المجرمون
ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ فرماتے کاش تم دیکھو مجرموں، بے نمازی مجرم ہے مجرم. اللہ فرماتے لو ترى اذ المجرمون، کاش تم دیکھو قیامت کے دن مجرموں کو کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. ان کے ناکسو رؤوسہم، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا، اللہ تیرے عذابوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اللہ تیری باتوں کو کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں دوبارہ زندگی دنیا کی عطا کر دے. اللہ ہمیں یقین آ گیا ہے، اب نیک عمل ہی کر کے آئیں گے. انا موقنون، اللہ یقین آ گیا. یہ مجرم، بے نمازی مجرم ہے. اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ افلم تکونوا آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین. جب یہ مجرم کہیں گے نا اللہ ایک دفعہ مہلت دے دے، دوبارہ زندگی عطا کر دے، تو اللہ فرمائیں گے افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیات نہیں پڑھی گئی تھی؟ فاستکبرتم، تمہارے اوپر میرے قرآن کی آیات نے کوئی اثر نہیں کیا، تم متکبر بن کے ہی زندگی گزارتے رہے، بے نمازی بن کے زندگی بسر کی. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے. اور مجرم اللہ نے فرمایا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. اللہ فرماتے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم لوگوں کے چہروں سے ہی ان کو پہچان لیا جائے گا. بے نمازی مجرم ہے مجرم. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اللہ فرماتے بے نمازیوں کو ان کے چہروں سے ہی پہچان لیا جائے گا. يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، ان کی پیشانیوں سے پکڑا جائے گا. وَالْأَقْدَامِ، ان کے قدموں سے، پاؤں سے ان کو پکڑا جائے گا. اور پھر پکڑ کے اللہ گھسیٹتے ہوئے اللہ کے فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے. اور پھر کہا جائے گا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ دنیا میں جھٹلا دیا کرتے تھے. بے نمازی مجرم ہے. اور مجرم اللہ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ. کاش یہ آیات آپ پہ اثر کر جائے. اللہ فرماتے ہیں تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ فرماتے ترا، تو دیکھے گا المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس قیامت کے دن، مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، سرابیلہم من قطران، گندک کا لباس ہوگا جس کی وجہ سے اس کو آگ جلدی لگ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران تغشیٰ وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوگا اور اس حالت میں یہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہارا حساب دور نہیں ہے بلکہ اللہ تو جلدی حساب لینے والا ہے. اور اس دن جو مجرم بن کے آیا اللہ اس کا بدلہ اس کو پورا پورا بھی دے گا. بے نمازی مجرم ہے، اللہ اکبر، مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی ماننے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مت یہ سمجھیں کہ بے نمازی آپ کا خیر خواہ ہوگا. آپ کے گھر میں اگر بیٹا آپ کا بے نمازی ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں. اللہ اکبر. اگر بیوی آپ کی بیٹی اور آپ کے عائزہ اقارب میں سے جو آپ کے جن پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر بے نمازی ہیں اور آپ خوش ہیں تو قیامت کے دن یہی آپ کو پکڑ کے ساتھ جہنم میں لے جائے. اللہ اکبر. بے نمازی اللہ فرماتے ما تنفعهم شفاعت الشافعین.
بے نمازی کو کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، حالانکہ سید الانبیاء سفارش کریں گے، عام نبی سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے سفارش کریں گے، اور اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے، لیکن بے نمازی ایسا مجرم ہے، فرمایا ما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس بے نمازی کے حق میں اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، اس کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے، یہ خواب ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آئے اور مجھے اٹھا کے ساتھ لے گئے، آگے چل کے میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا، آپ نے فرمایا بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے، ایک بڑا پتھر لے کے اللہ اکبر وہ اس کے سر پہ اس پتھر کو مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے اور وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ مارنے والا اس کو پھر اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی پیچھے سے اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ لا کے اس طرح مسلسل اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ تھا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی لیکن اس نے قدر نہ کی، اور اللہ اکبر یہ وہ بندہ تھا کہ جو نماز سے سویا رہتا تھا، نماز کا وقت ہو جاتا یہ نیند میں مزے لے رہا ہوتا، اللہ کے رسول کو یہ سزا دکھائی گئی بے نمازی کی کہ اس کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے بندو اگر نمازی نہیں بن سکے اس رمضان میں، اللہ اکبر تو ابھی سے توبہ کرے، ابھی سے اللہ اکبر معافی مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے من لم یحافظ علیہا، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اس کے مومن ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہو سکے گی، بلکہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مع قارون، یہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وفرعون، یہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہامان، یہ حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، وابی بن خلف، اور یہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کس قدر خسارہ ہے، کس قدر گھاٹا ہے، اللہ اکبر کہ میں کلمہ بھی پڑھوں اور کل قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے رخ پھیر لے، اللہ اکبر قیامت کے دن آپ کے حوض کوثر سے مجھے پانی نصیب نہ ہو سکے اور پھر میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوں۔ ہاں جو بے نمازی ہے آپ نے فرمایا قارون کا ساتھی ہوگا، جو بے نمازی ہے وہ فرعون کا ساتھی ہوگا، جو بے نمازی ہے وہ حامان کا ساتھی ہوگا، وہ ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا، اور آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابی، حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی خدمت کرتے ہیں رات کے وقت، ایک دفعہ آپ کو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کر رہے تھے، آپ خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے ربی مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے اللہ سے لے کے دوں۔ حضرت ربی کہنے لگے یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے، آپ کا ساتھ مل جائے، میرے جیسا گنہگار رسول اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے، بس یہی خواہش ہے، یہی آرزو، یہی تمنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ربی، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش ہو، کوئی اور آرزو ہو؟ ربی کہتے نہیں اللہ کے نبی جی اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ نے جیسے دنیا میں آپ کا ساتھ عطا کیا، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، اپنے دل کو سکون پہنچا لیتا ہوں، ایسے ہی اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت عطا فرما دے، آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اے ربی اگر تیری یہ خواہش اور تمنا ہے پھر ایک کام تو کر۔ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں میں کون سا کام کروں، اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے آپ کا ساتھ مل جائے جنت میں، مجھے رفاقت مصطفیٰ مل
مل جائے، مجھے رسول اللہ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود، اے ربی زیادہ سے زیادہ سجدے رب کو تو کیا کر، اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا کرے گا اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ بھی عطا فرما دے گا۔ ہے خواہش، ہے آرزو، اللہ اکبر، یہ خواہش صرف باتوں سے پوری نہیں ہوتی کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مومن ہوں، اور اس کے بعد بے نمازی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس بے نمازی کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ رسول اللہ تو اللہ اکبر ہمیشہ نماز کی پابندی، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ بخار ہے، شدت کا بخار ہے، اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو آپ کو ہوش آتا ہے، ہوش میں آتے تو کیا پوچھتے؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بتایا جاتا مقتدی منتظر ہیں ہمارے امام کب آئے اور آگے ہمیں نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ پر پھر غشی کا اللہ کی کیفیت بنتی اور آپ پھر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے۔ کس قدر تڑپ تھی رسول اللہ کو نماز کی، کس قدر پیار تھا رسول اللہ کو نماز کے ساتھ، کس قدر اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے تھے۔ ہوش میں آتے تو پھر پوچھتے نماز کا وقت تو نہیں ہوا۔ آپ کو بتایا جاتا منتظر ہیں آپ کے مقتدی، ہمارے امام سب کب آتے، اللہ کب آئیں اور آگے ہمیں نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ پر پھر جو ہے وہ غشی کا دورہ پڑتا اور آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے تو نماز کا ہی پوچھتے۔ اور بے نماز نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائی، میری بہن، ذرا غور تو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، نماز کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ کچھ افاقہ ہوا، کچھ آپ کی طبیعت سنبھلی، فرمایا چلو مجھے مسجد میں لے چلو، اللہ اکبر، نماز کی ادائیگی کے لیے مجھے مسجد میں لے چلو۔ حضرت عباس کندھے کا سہارا دیتے ہیں، حضرت علی کندھے کا سہارا دیتے ہیں، دو کندھوں کا سہارا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کا سہارا لیا ہوا تھا، لیکن آپ کے پاؤں نیچے زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں آئے، اور جب تک آپ کی زبان مبارک میں بولنے کی طاقت، ہمت، سکت باقی رہی، آپ یہی کہتے رہے میرے امتیوں نماز کا خیال کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اور آج امتی کہے کہ نہیں میرے پاس مصروفیت ہی میری اس قدر ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں سجدہ کروں یا بچوں کے لیے کمائی کروں، میں اللہ کے سامنے جھکوں یا اپنے معاملات کو دیکھوں، میں اللہ کے سامنے جھکوں اللہ اکبر یا دوست احباب کی محفل کو سجاؤں۔ وہ اللہ کے بندے، یہ سارا گھاٹے کا سودا ہے، جس قدر بھی مال آ جائے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اترتے ہیں زمین کی طرف اور وہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے، اللہ اکبر، اگر تجھے اللہ اتنا مال دے دینا، صرف اتنا مال جس سے تیری ضروریات پوری ہوتی رہیں، یہ اس مال سے بہت بہتر ہے کہ جس مال کے آنے کی وجہ سے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کے سامنے جھکنے سے غافل ہو جائے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے سے غافل ہو جائے۔ اور جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر، بغیر توبہ کے ہم کہتے تھے نا جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، فلاں اللہ کے ولی، فلاں اللہ کے ولی ہی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو، اللہ اکبر، بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ جن کی 11ویں کھاتے ہیں ہم، اللہ اکبر، آئے دن پھر جو ہے نا وہ ان کے معاملات، ان پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو، وہ بے نمازی اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ آؤ
चलो कम अज कम इन्हीं की बात ही तस्लीम कर लो, आहद करो, अपने रब से वादा करो, अल्लाह से सच्चे तौबा करो, अल्लाह जो हो गया सो हो गया, आइंदा के बाद कोई नमाज भी जो है ना वो गफलत का शिकार नहीं होगी, कोई नमाज छूटने नहीं पाएगी, अल्लाह कोई नमाज जो है वो जमात के बगैर नहीं होगी। पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं नमाज पढ़ूंगा जमात के साथ अपने रब को खुश करने के लिए। और पता है जब कोई बंदा नमाज जमात के साथ पढ़ रहा होता है अल्लाह किस कदर खुश होते हैं। सही बुखारी के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते दिन और रात वाले जब उनकी ड्यूटी चेंज होती है, तब्दील होती है, अल्लाह अकबर, तो वो फरिश्ते दिन वाले फिर अल्लाह की तरफ जाते हैं और जो है ना जो शाम वाले हैं वो वहीं पे, और इसी तरह दूसरे का मामला है। तो जब ये फरिश्ते ड्यूटी उनकी तब्दील होती है ना तो वो नमाज का वक्त होता है, नमाज का, असर की नमाज, फजर की नमाज। आपने फरमाया इन नमाजों के औकात में ड्यूटी तब्दील होती है और फरिश्ते अल्लाह अकबर नमाज पढ़ के अल्लाह के पास वापस जाते हैं, नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह के पास जाते हैं। तो जब वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं ना, अल्लाह सब कुछ जानने के बावजूद, देखो नमाजियों के साथ प्यार अल्लाह को कितना है, किस कदर अल्लाह को मोहब्बत है, बल्कि अपने बंदों के साथ अल्लाह को किस कदर जो है वो अल्लाह अकबर मोहब्बत और प्यार है। अल्लाह पूछते हैं ऐना तरक तुम इबादी, ओ मेरे फरिश्तों तुम आए हो जमीन से, मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ के आए हो। तो जब वो कहते हैं ना तरकनाहुम वहुम युसल्लून, अतैनाहुम वहुम युसल्लून, अल्लाह जब हम गए थे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, जब हम वापस आए हैं तो तब भी नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह खुश हो जाता, मेरा बंदा मेरे सामने झुकने वाला, मेरे सामने जमीन को झुकाने वाला, मेरे सामने अल्लाह अकबर इल्तिजाएं करने वाला। अल्लाह अकबर इज्जत, राहत, अमन, सकून, कब्र की अल्लाह अकबर जो अंधेर कोठरी है उसमें सकून, महशर के मैदान में और फिर जन्नत का दाखिला सब नमाज के साथ वाबस्ता है। अगर नमाज नहीं तो कोई अमल भी कबूल नहीं, अगर नमाज नहीं अल्लाह अकबर बल्कि नेक अमाल सब के सब जाया और बर्बाद है। और अगर नमाज है तो शायद अल्लाह ताला मुआफ फरमा दे कि चलो मेरा बंदा नमाज पढ़ने वाला था, झुकने वाला था, इससे सब मेहनत के बावजूद ये कोताही हो गई, ये कमी रह गई, अल्लाह कहे जा मैंने तुझे मुआफ कर दिया है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए और हमारे बच्चों को भी अल्लाह नमाजी बना दे, हमारे आहलो अयाल को अल्लाह नमाजी बनाए। कोशिश करें, मेहनत करें, कहते रहें अगर आपके घर में कोई भी आपका बच्चा और फर्जंद मस्जिद में आने वाला नहीं है तो फिर फिक्र करें। अल्लाह हम सबको फिक्र की तौफीक